खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कानूनी जंग सियासी मैदान में लड़ना चाहते हैं। अदालत ने उनको बुलाया तोशाखाना केस में, जहां पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो तशरीफ़ नहीं लाए और उस नाकाबिल ज़मानत वारंट के जवाब में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नाकाबिल ज़मानत वारंट तो मुअत्तल कर दिए, लेकिन साथ साथ ये हुक्म दिया है कि 13 तारीख को वो सेशन कोर्ट में पेश हों और जो उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होनी है उसका वो सामना करें। उसके बाद क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे या उनको उस पर ज़मानत मिल जाएगी, ये एक अलहदा बहस है, ये तो उसी वक्त मालूम होगा। लेकिन इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला का बहुत दफ़ा जिक्र करते हैं तकरीबन हर अपनी तकरीर में, और जिक्र करते हैं कि 27 साल उन्होंने जेल काटी उस जालिम निज़ाम के ख़िलाफ़। लेकिन खान साहब 27 साल तो दूर की बात, 27 दिन भी शायद जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहे। एक बात ज़रूरी है, क्योंकि वो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है कि वो कहते हैं कि जी इंसाफ सबको मिलना चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर मिलना चाहिए और कानून की नज़र में कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। तो लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं कि इमरान खान साहब अगर ये हमें ये लेक्चर दे रहे हैं या लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं तो ख़ुद उस पर वो कितना अमल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब भी कोई अदालत फैसला सुनाती है तो वो एक पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाता है कानूनन। अगर अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट मुअत्तल किए हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये बात की, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कोई नज़ीर कायम हो या वो आम नॉर्मल प्रैक्टिस लॉ की प्रैक्टिस के बिल्कुल बरक्स हो, लेकिन ये भी देखा गया है कि अदालत से उनको बहुत दफ़ा इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। ये पब्लिक डोमेन में ये बातें अभी से शुरू हो गई हैं। एक डेवलपमेंट और हुई आज, चौधरी परवेज़ इलाही को बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान साहब के जो ख्यालात थे, जो बयानात थे, वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना अहम ओहदा लेने के बाद इस जमात की क्या हैसियत होगी, क्या पोजीशन होगी, सीनियरिटी में कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे होगा, इस पर भी आज बात करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं नौरीन इब्राहिम साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। अहमद कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका भी। इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में शाह खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर लॉयर, उनसे हम कुछ कानूनी नुकात पर बात करेंगे। नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, और ये आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, वारंट तो मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन साथ साथ 13 तारीख को पेश होने का भी हुक्म है। तो अब ये ज़रा फरमाइएगा कि अदालत आलिया के इस हुक्म की तामील होगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। बात ये है कि जी इमरान खान साहब अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं और अभी हाल ही में वो लाहौर से इस्लामाबाद भी आए थे, वो पेश भी हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम सब जानते हैं कि F8 कचहरी की क्या रेपुटेशन रही है, उसके बारे में सेशन जज अच्छा, भी और वकला क्या आज कहते हैं जज कि साहब वहां ने इस पर पे तो भी, नौरीन फारूक साहब माजरत आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन शाह खावर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने का। नौरीन साहब माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज जो जस्टिस आमिर साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उनमें उन्होंने ये बात की कि आप जब 2000 लोगों को लेके आएंगे पता चलेगा किसकी क्या नीयत है। सिक्योरिटी रिस्क तो आप खुद पैदा कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, के सिटिंग देखिए जज बात कर रहे सिक्योरिटी हैं। रिस्क तो वो तो हमारे वर्कर्स हैं। वो जब अभी तोशाखाना केस में भी जब आए थे, टाइम कम था, नहीं पेश हो सके, लेकिन वो भी उनके वर्कर्स ने गिरफ्तारी होने नहीं दी, वरना इमरान खान साहब तो इस नियत से आए थे, वो तो पेश होने के लिए आए थे और पेश होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेश नहीं हुए। और हमेशा जैसे हमारे जितने भी बाकी लीडरान को आपने गिरफ्तार किया, आजम सवाती को देखें, वो पेश हुए हैं, तमाम पेश होते रहे हैं, कभी अदालतों से भागे नहीं है। और हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हम तो अच्छा नहीं, उनके ये तो लिए बिल्कुल चले, जब ये बात आपकी ठीक है, आप मैं मान लेता हूँ आप अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था कि 13 तारीख को खान साहब पेश होंगे या नहीं होंगे? जी पेश होंगे, अगर उनको अदालत ने मदऊ किया तो इंशाल्लाह पेश जी जी, होंगे। नहीं नहीं, मदू नहीं तलब किया अदालत में, और लेकिन एक जी जी एक सवाल ये ज़रूर है कि वजह क्या है कि वो तोशा खाना केस ही में स्किप कर जाते हैं, बाकी अदालतों में वो आए हैं, क्या इस वजह से कि उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है और केस ने आगे बढ़ना है? देखिए, तोशा खाना केस का तो हम शुरू से कह रहे हैं कि इसको आम पब्लिक में पेश किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि सबके तोशा खाना, सिर्फ इमरान खान के दौर में ही तो तोशा खाना नहीं वजूद में आया ना, उसी वक्त में तो नहीं, तमाम ये
طائف آئے تو باقی لوگ بھی تو لیتے رہے ہیں. یہ اس بہتر وقت تو نہیں ہے کسی کہ نے موسٹ توشہ خانہ ریسنٹ ایگزامپل سے سٹارٹ کر لیں, دا موسٹ ریسنٹ پرائم منسٹر سے سٹارٹ کر لیں اور بے اس کو شک پھر آپ آہستہ آہستہ سٹارٹ پیچھے لے کریں جائیں؟ جی, تو وہ تو توشہ خانہ سے کبھی بھی نہیں بھاگ رہے جی, وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہوگا انشاءاللہ, اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. انہوں نے اچھا کوئی ایسی مطلب کوئی ایسا غلط غیر نہیں, لیکن قانونی آپ کام اتنے میم کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, آپ کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں کھڑے ہو کے 4 ہفتے سے زیادہ کا وقت مانگ رہے ہیں, مہلت مانگ رہے ہیں, وہ پھر کیوں ہے؟ اگر اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آئیں اور کیس کو ختم کرا دیں. عمران خان صاحب کی صحت کا اور ان کی سیکیورٹی کا صرف یہی ہمارے کنسرن ہے اور ہمارا کوئی کنسرن نہیں. اچھا, تو سیکیورٹی تو دیکھیں جب پولیس کی تحویل میں وہ آئیں گے تو ذمہ داری تو پولیس کی ہوگی سیکیورٹی فراہم کرنا, جیسے کہ باقی جب دیگر یہاں لیڈران گرفتار ہوئے. یہ بات آصف علی دہشت گردی زرداری کے صاحب بھی کہہ واقعات سکتے تھے, ہوتے ہیں, یا دیکھیے میاں یہ نواز تو شریف کہہ سکتے تھے, میاں شہباز شریف صاحب کہہ سکتے تھے, ہول لسٹ آف اپوزیشن لیڈر جو گرفتار ہوئے یہ بات کر سکتے تھے. دیکھیے جو کچھ ہوا ابھی ریسنٹلی ایک اتنے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کمیٹیز بنائی, کیا کچھ کیا, اگر ایک ملزم نوید کو آپ ویڈیو کال پر لے سکتے ہیں تو پھر عمران چلے خان کو کیوں پوائنٹ ویل نہیں لے ٹیکن. سکتے, وہ بھی تو ایکس پرائم منسٹر. جی بالکل ٹھیک. احمد کنڈی صاحب, میں نے یہی سوال کیا تھا کہ دیگر جو اپوزیشن جماعتوں کے اور آج کی حکومت کے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ گرفتار ہوئے, لیکن یہ صورتحال یا یہ سین ہم نے ان کی رہائش گاہوں سے یا عدالتوں کے باہر سے نہیں دیکھے جو آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کیا آپ کے پاس مین پاور کی کمی ہے, یا آپ واقعی رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, یا مطلب آپ اس طریقے سے پریشر بلڈ نہیں کر پائے جیسے آج کل عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں, اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ نے میری رائے لی. یہ میری رائے صرف نہیں ہے, بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے اوراق بتانا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام قیادت, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہم شروع ہوتے ہیں اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب تک اگر ہمارا آپ سیاسی سفر دیکھ لیں تو میرے خیال میں جتنا قانون اور آئین کی پاسداری پاکستان پیپلز پارٹی نے اور عدالتوں کا احترام کیا ہے, گو کہ ہماری سیاسی تاریخ میں بدقسمت فیصلے رہے ہیں. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آپ دیکھ لیں, عدالت کے ایوانوں نے ایک فیصلہ کیا, لیکن تاریخ کے فیصلوں میں آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے اور اسے عدالتی قتل قرار دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 11 سال قید و بند کی صحبتیں صدر زرداری صاحب نے گزاری. ہمارے 2 الیکٹڈ پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب آج بھی ہر عدالت میں جاتے ہیں. اور میں ایک صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے 10 15 20 ہزار ورکر اکٹھے کرنا کسی مقام پہ, پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف, یہ تو بڑی جماعتیں ہیں. میرے خیال میں جس کی یہاں پہ تو آپ پارلیمانی سمجھتے ہیں کہ طاقت عمران نہیں خان بھی ہے صاحب پاکستان میں, ایک بڑی خطرناک مثال قائم کر رہے ہیں, یعنی کہ جو شخص بھی چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا ادروائز اتنی تعداد میں لوگ لے آئے, جمع کر لے, تو وہ پھر اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھ سکتا ہے؟ نہیں, میرا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ بہت بدقسمتی ہے اس ملک کی. یہ عمران خان صاحب صرف یہاں پہ یہ صرف مثال قائم نہیں کر رہے, بلکہ یہ بدقسمتی تحریک انصاف کی بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے جو میں دیکھتا ہوں یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی, لیکن پارلیمان کی بے توقیری میں اور پارلیمان کی جس طریقے سے انہوں نے وقت کو کم کیا ہے, میرے خیال میں کسی بھی اتنے سیاسی سفر میں کسی جماعت نے نہیں کیا. یہ بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جتنا نقصان انہوں نے مذہب کے نام پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے, مجھے تو ضیاء الحق والا وہ امیر المومنین یاد آتا ہے. اور اسی طرح بات کرتے ہیں انصاف کی, عدل کی, لیکن یہ کہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں. عمران خان فیصلہ کرے گا جو اس عدالت میں نے پیش ہونا ہے اور اس میں نہیں ہونا. بالکل ٹھیک, اس بالکل صحیح. میں ذرا اختیار ولی کے سامنے یہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں. اختیار ولی صاحب, ایک قانونی جنگ ہے جو عدالتوں میں چل رہی ہے, اس میں حکومت بھی ایک فریق ہے یا ریاست فریق ہے, دوسری جانب ایک سیاسی جنگ ہے جو سیاسی میدانوں میں تحریک انصاف نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے. آج شیخو پورہ میں مریم نواز شریف صاحبہ ایک بڑے جلسے سے خطاب کر رہی تھیں, تو سوال یہ کہ عدالت میں جو بھی ہوگا وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس وقت عوام کی رائے عامہ کیا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے عوام کا ووٹ ہمارے حق میں ہے. تھینک یو شہزاد. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ
عمران خان جو ہے پاکستان کی باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ ایکشن اٹھاتے ہیں، اس کے مطابق وہ اقدامات اٹھاتے ہیں۔ عمران خان ایک ایسی چیز، ایک ایسی قوت پاکستان کی سیاست میں آ گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے واقعات کو پلانٹ کرتا ہے اور پھر اس پہ اپنے مرضی کے کامنٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت اس کی حکومت ختم کی گئی یا اس کو عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا گیا تھا، اس وقت یہ اپنی مقبولیت نہیں بلکہ اپنی بدنامی کے عروج پر تھا، اور اس کے بعد اس نے جیب سے وہ خط نکالا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری عوام جو ہے یہ امریکہ کے خلاف نعرے پر بہت جلدی اکٹھا ہوتی ہے، ہماری عوام، پاکستانی عوام یہ اسلام کے نعرے پر بہت جلدی اکٹھا ہوتے ہیں۔ عمران خان نے ہر وہ کھیل کھیلا ہے جس کو آپ بلیک گیم کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن اختیار ولی صاحب یہ نعرہ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگایا کہ کسی جماعت نے یا کسی رہنما نے امریکہ کے خلاف نعرہ یا مذہب کو استعمال کرنا، یہ تو جاری ہے۔ اس میں سے شاید ہی کوئی سیاسی جماعت ہو جو اس کو آپ اس سے بڑی ذمہ قرار دے سکیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی پاسٹ میں اس طرح کے نعرے کی آواز، اس کی کوئی آپ مجھے مثال دیں گے تو اس وقت وہ چیز جینین ہوا کرتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان اپنی مرضی کے واقعات کو پلانٹ کرتا ہے اور پھر اس پر اپنی مرضی کے کامنٹ دیتا ہے، پھر اپنی مرضی کی وہ بساط بچاتا ہے۔ اس نے وہ جدید شیطانی سیاست ایجاد کر رکھی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی گیم کھیلنا چاہتا ہے۔ اچھا چلیں، یہ جو جدید شیطانی سیاست ہے، ایک سوال پہ ذرا شاہ خاوری صاحب کے پاس جاؤں گا۔ سوال جو کیا، جی ایک سوال ہو، اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی تو مجھے پھر کیوں بلایا؟ نہیں، میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں۔ جی تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، میں نے تو ابھی 1 منٹ بات بھی نہیں کی ہے۔ اچھا آپ مکمل کر لیں، ایک اور سوال ہے، آپ مکمل کر لیں اپنا جواب۔ شہزاد صاحب اس طرح ہے کہ عمران خان جو ہے، آپ میرے خیال میں اب مجھے دوبارہ اگر ٹوکیں گے تو بہتر ہے آپ کسی اور گیسٹ کے پاس چلے جائیں، لیکن اگر آپ سوال کر لیں آپ مکمل کر لیجئے، میں پھر ایک سوال اور میں نے آپ سے کرنا ہے، آپ یہ سوال آپ مکمل کر لیجئے۔ عمران خان نے اپنی مرضی کی بساط بچائی، اپنی مرضی کی گیم کھیلی، لیکن پاکستانی عوام کو زیادہ دیر وہ بے وقوف نہیں بنا سکتے اس کی مقبولیت کا، جس پہ اس کو بڑا زوم ہے، بڑا اس کو ناز ہے، وہ زیادہ دیر وہ مینٹین نہیں رکھ پا رہا۔ یہ جو بہت زیادہ زور لگاتے ہیں نا، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، جلدی ہو جائے، قومی اسمبلی بھی توڑ دو، پنجاب بھی توڑ دو، سندھ بھی توڑ دو اور جلدی سے الیکشن کرا دو۔ انفیکٹ عمران خان اس بات سے خوفزدہ ہے کہ پاکستان میں اگر احتساب ہوا، اس کے کالے کرتوت اگر سفید پردے پر لٹکا دیے گئے اور پبلک کو وہ پتہ چل جائے تو جتنی اس سے لوگوں نے محبت کی تھی اس سے کئی گنا اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس لیے یہ جلدی میں ہیں، تو پاکستانی عوام کی محبت اور سپورٹ بہت جلدی یہ لوز کریں گے۔ آپ نے جو یہ بھی آپ نے جو اس طرح استعمال کی اختیار ولی صاحب، یہ جدید شیطانی سیاست، اگر وہ ایسی سیاست کوئی کھیل بھی رہے ہیں یا انہوں نے ایجاد کر بھی لی ہے تو آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہے اس کو ڈیل کرنے کا؟ ہمیں ابھی تو دیکھتے ہیں کہ ایک نی جرگ ریئیکشن نظر آتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اگر عمران خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں یا ان کا کوئی ایکشن ہے، اس پہ ایک آپ کا رد عمل ہے، کوئی پرو ایکٹیو اپروچ آپ کی ہے تو ہم ہمارے ساتھ شیئر کر لیں۔ انفیکٹ اس کی جو یہ شیطانی سیاست تھی، اس کو بڑی دیر تک لوگ کچھ سمجھ بھی نہیں پائے، یہاں تک کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے تھے، اس میں بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے تھے، لیکن یہ چیز اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کو جو بات سمجھ آ جاتی ہے وہ پھر عوام کو بتا سکتے ہیں۔ ناؤ وی آر ان دا پوزیشن کہ ہم پرو ایکٹیو ایکشن بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ڈیفنس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، ہماری وہ تیاری بھی مکمل ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ خاور صاحب، پہلے تو یہ آپ سینئر لائر ہیں، یہ کہ کوئی بھی عدالت کا فیصلہ آئے تو اس کو اس پہ ایک فیئر کامنٹ کیا جا سکتا ہے، وہ پبلک ڈومین میں وہ ڈسکس ہو سکتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر؟ جی اچھا، اب یہ کہ عدالت نے جو یہ فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں ان جنرل لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملتا ہے یا جو ان کے ساتھ نرمی نظر آتی ہے وہ باقی کیسز میں نہیں آتی، یہ امپریشن ایک لوگوں کا ہے اور یہ بات بھی اس پہ ہوتی ہے۔
اس پہ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے ممبر آف دا لیگل فریٹرنیٹی؟ دیکھیں بالکل یہ بات تو ہے کہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ عمران خان بھی اس میں شامل ہے اور بھی شامل ہوتے رہے پہلے بھی، ان کو اور خاص طور پہ ایسے پولیٹیشنز کو جو ہے وہ اس طرح کا ایک ترجیحی سلوک ان کے ساتھ بالکل پازیٹیولی کیا جاتا رہا ہے. حالانکہ قانون کا منشا یہ ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری جو ہیں وہ بلا کسی تفریق کے جو ہے وہ ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا. نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسی دن ایک عدالت جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری ایشو کرتی ہے، اسی دن وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتی ہے اور ہائی کورٹ جو ہے اس میں فوری طور پہ انٹرونشن کر کے اس کو نارمل کیسز میں سر کیا ہوتا ہے؟ نارمل کورسز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ ہوتا ہے، آپ نے ایک پٹیشن فائل کرنی ہے سیم ڈے کے لیے، بہت کم جو ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی بھی ارجنسی ہے آج آپ پٹیشن فائل کر رہے ہیں وہ بھی ان ٹائم، تو اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ اس وقت تک آپ نے دائری کرنی ہے، اور اس میں اگر آپ ارجنسی کلیم کرتے ہیں تو وہ اگلے دن لگ جاتا ہے. اگلے دن. چلیں اچھا، اب یہ جب عدالت کوئی ملزم کے پیش نہ ہونے پہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی جو اسی کی میں ہم بات کر لیتے ہیں، جو توشہ خانہ والا کیس جس کی جو ہے وہ اختیار سماعت جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے پاس، جب یہ ریفرنس الیکشن کمیشن نے ان کو بھیجا تو اس پہ جو پہلا ایکشن ہوتا ہے کہ وہ پھر ایڈیشنل سیشن جج جو جن کو کیس مارک ہوا وہ ایک نوٹس ایشو کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور نیکسٹ تاریخ پہ آپ طلب کرتے ہیں. اب نوٹس کے بعد بھی اگر وہ نہ آئیں، نوٹس کی تعمیل کے باوجود بھی، تو پھر وہ ایک اور نوٹس بھی ایشو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر قابل ضمانت وارنٹ ایشو کر دیتے ہیں. فرق کیا ہے قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت؟ قابل ضمانت میں یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنے کا مچلکہ جمع کرائیں اور پیش ہو جائیں. ٹھیک، یعنی کہ پولیس آپ کو نہ پولیس آپ کو، پولیس اگر جائے گی تو پولیس کو وہ خود بانڈ لکھ سکتے ہیں کہ وہ جتنی رقم ہے کہ میں یہ آپ کو بانڈ لکھ کے دے رہا ہوں، میں اس تاریخ پہ پیش ہو جاؤں گا، پولیس نہیں پکڑے گی ان کو. تیسری سٹیج ہے ناقابل ضمانت وارنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس ان کو اریسٹ کر کے پیش کر سکتی ہے. لیکن سر اس میں پولیس کا کام، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، پولیس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے یا ان کو ساتھ لا کے عدالت کے سامنے پیش کر دے، دیٹس اٹ. ایسے ہی اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو وہ جو کسی کو بھی متعلقہ شخص کو وہ سمن جو ہے وارنٹ، جیسے کہ وہ شبلی فراز صاحب نے وہ وصول کیا، انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، تو انہوں نے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا نہیں ہے، ان کی حاضری کو یقینی بنانا. حاضری کو یقینی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کیسز میں جہاں پہ پہلے نوٹس کیا گیا ہو، پھر قابل ضمانت وارنٹ ایشو کیا گیا ہو، پھر ناقابل ضمانت، تو ملزم جب کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے اور ایک درخواست دیتا ہے کہ چونکہ آپ نے میری حاضری کے لیے میرا وارنٹ نکالا تھا، میں آ گیا ہوں، میں اس پہ سماعت میں جو ہے وہ مسلسل آتا رہوں گا جب آپ کہیں گے، اس کے اگینسٹ عدالت صرف یہ کر سکتی ہے کہ اس کو پابند کر سکتی ہے کہ آپ ایک بانڈ دے دیں کسی بھی اماؤنٹ کا، کہ آپ ریگولرلی آتے رہیں گے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو بانڈ کنفیس کر. یہ ذرا ضروری تھا پروسیجر سمجھنا. ایک چیز اور کہ کوئی ریسنٹ کیس آپ کو یاد ہے کہ کسی کے سیشن کورٹ سے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ہوں اور اس نے ان وارنٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیا؟ کوئی ریسنٹ کیس ایسا مجھے نظر نہیں آیا. ایسے ہوتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو پیناما کیس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کو بلایا گیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے، اس میں نواز شریف صاحب اور جو ہیں وہ مریم نواز پیش ہو گئی تھی، کیپٹن صفدر اس میں پیش نہیں ہوئے تھے. ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ایشو کیے تھے. ان کو رات کو گرفتار کیا اسی وارنٹس کے نتیجے میں. اگلے دن جب ان کو پیش کیا انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے، تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا اور انہیں کہا کہ آپ اتنے لاکھ کا مچلکہ دے دیں. ٹھیک، اگر آپ اس کو انہوں نے چیلنج بھی کیا. ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. ان کے جو میں نے نورین صاحبہ سے بھی بات کی تھی کہ اگر عمران خان صاحب 13 تاریخ کو پیش نہیں ہوتے پھر کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پھر وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے گا. اچھا، ریوائیو ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر فرض کریں عمران صاحب کو اگر گرفتار بھی کر لیتے ہیں اور وہ عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، عدالت پھر بھی ان کو ایک مچلکے کے عوض چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک نہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نہ مان کے وہ توہین کے مرتکب نہیں ہوں گے. اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر تو توہین کے بھی مرتکب ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا دوبارہ وہی عدالت ایڈیشنل سیشن جج وارنٹ گرفتاری دوبارہ ایشو کر دے. بالکل ٹھیک. اس میں ایک دو سوال اور ہیں لیکن پہلے نورین صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا. نورین ابراہیم صاحبہ، اب
کیونکہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں ان کی تاریخ بھی سامنے آئی ہے اور سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو گیئر اپ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. اس سارے معاملے میں آج جو ایک اہم ڈیولپمنٹ آپ کی جماعت کے حوالے سے وہ پرویز الہی صاحب کا نوٹیفیکیشن خان صاحب نے دستخط کر کے جاری کر دیا ہے صدر کا, جو جاوید ہاشمی کے پاس عہدہ تھا. اب پارٹی ہائرارکی آپ کی کیا ہوگی؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ٹاپ پہ یا نمبر 1 پوزیشن پہ عمران خان صاحب ہیں, اس کے نیچے ہائرارکی آپ کی کیسی بنے گی پارٹی میں؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال تو ان کو ایز پریزیڈنٹ لیا ہے تو نورین صاحب اپنی ویڈیو آن کر لیجئے گا while you are talking. یہ جی میری کوئی کال آئی ہے اور وہ اب ویڈیو آن نہیں ہو رہی. چلیں پلیز آپ کنٹینیو کریں. جی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی فی الحال تو وہ ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے جی, وہ اب پی ٹی آئی کے ہمارے معزز پریزیڈنٹ بنے ہیں. اور میرا نہیں خیال جی, آئی تھنک کہ ایز پولیٹیکل لیڈرز زیادہ بہتر کارکردگی ہوگی پارٹی کی بھی. اچھا چلیں اس پہ آپ ذرا دوبارہ سے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو آن ہو جائے. مین وائل میں احمد کنڈی صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. احمد کنڈی صاحب, اب سوال ایک یہی ہے کہ اب آگے انتخابات ہونے ہیں, آج ہونے ودن 90 days ہونے ہیں, لیکن اس کے بارے میں تو بات خیر ہو گئی ہے, جب بھی ہونے ہیں اس میں آگے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یا سیاسی جماعتیں اگر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں. جو ایک سیاسی مہم چلنی ہے یا ایک ماحول نظر آنا ہے وہ کوئی نظر آ نہیں رہا اس طریقے سے. نون لیگ نے سٹارٹ کیا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں, پیپلز پارٹی کدھر ہے اس وقت؟ دیکھیں ہماری لیڈرشپ کا بیان, کل زرداری صاحب کا انٹرویو بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اسٹریٹ ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن تاریخ دے, پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی عمل کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. اور ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں, جو کہ بدقسمتی سے ہم نہیں چاہتے تھے. دیکھیں پاکستان میں بڑی مشکلوں کے ساتھ 2008 سے لے کر 2018 تک ایک بڑا سویلین ٹرانزیشنل گورنمنٹ رہی اور پارلیمان نے اپنا وقت پورا کیا. جب یہ اسمبلیاں ٹوٹ رہی تھی تو بحیثیت سیاسی ورکر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی دیرینہ خواہش تھی جو یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں تاکہ پاکستان میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں. لیکن میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں, عمران خان صاحب الیکشن کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جب پارلیمان میں ان کے اوپر عدم اعتماد ہو رہا تھا, وہاں پہ گنتی کی بات ہو رہی تھی, وہاں پہ الیکشن کی بات ہو رہی تھی, تو یہ کہتے تھے نہیں یہاں پہ آرٹیکل 5 لگے گا اور میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. الوی صاحب بھی اس کو مطلب ہے پھر جو ہے نا پروٹیکشن دے رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ چیزیں تاریخ فیصلہ کریں گی. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کیا ہے, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. جہاں تک انتخابات کی بات ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر ریاستی ادارے سے متاثر رہی ہے, ان کی قیادت متاثر رہی ہے, چاہے وہ عدل کے جو ریمارکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کے لیے اتفاق رائے اور مکالمہ ہی واحد راستہ ہے. اب سیاسی جماعت جو مکالمے کے لیے تیار ہے یا ساتھ بیٹھی ہے وہ صرف اور صرف تحریک انصاف ایسی بڑی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھی. تو یعنی وہ چاہ رہے ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب کا یہ کہنا ہے یا ماننا ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے مابین جب تک مذاکرات نہیں ہوتے اس کے علاوہ کوئی رستہ اور ہے نہیں. تحریک انصاف کا بھی ہمارے پاس نسخہ ہے. آپ کو یاد ہوگا اتنی دور کی تاریخ نہیں ہے, جنرل مشرف دونوں ملک کے جلسوں میں اٹھا کے کہتا تھا یہاں پہ پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی ہے. لیکن جس طریقے سے جنرل مشرف کو پھر ہم نے رخصت کیا آپ کے سامنے ہے اور تاریخ کا حصہ ہے. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ کی مثال میں آپ کو دوں گا 2010 میں, اور 7th NFC ایوارڈ کی مثال دوں گا جو کہ آپ جنرل مشرف کا موازنہ عمران خان سے کر رہے ہیں اس وقت. میں تو کہتا ہوں یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں. یہ جو لبادہ اوڑھ کے آئے ہوئے ہیں, جنرل مشرف نے تو وردی پہنی ہوئی تھی, یہ تو بغیر وردی کے ڈکٹیٹر ہے, اور اس نے جتنا نقصان پارلیمان کو, جمہوریت کو, عدل کے ایوانوں کو, ریاستی اداروں کو دیا ہے. آپ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کریں آپ سے, جبکہ اتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے.
میری گزارش میں تو وہی کہہ رہا ہوں، آپ 18th امینڈمنٹ دیکھ لیں، تمام مذہبی جماعتیں، تمام قومی جماعتیں، چاہے وہ رائٹ ونگ تھی، چاہے وہ لیفٹ ونگ تھی، چاہے وہ سینٹر کی جماعتیں تھی، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں تھی، چاہے وہ مذہبی جماعتیں تھی، ہم نے تمام کو ٹیبل پہ بٹھا کے پاکستان کی آئین کا جو اصل شکل تھی اس میں بحال کیا۔ 7th LFC ایوارڈ کو دیکھ لیں، گو کہ ہمارے ان کے ساتھ آج بھی اختلافات نظریاتی موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمان کی توقیر کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے، اور اس میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی، جو بھی آئین سے کھیلا ہے پاکستان میں، نہیں مجھے اس کا بات سمجھ نہیں آ رہی. انجام- چلیں اختیار ولی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اختیار ولی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی کنڈی صاحب بات کر رہے تھے کہ باوجود اس کے کہ اداروں کو، ریاست کو، سیاست کو، جمہوریت کو عمران خان صاحب نے جتنا نقصان پہنچایا ہے بقول کنڈی صاحب، پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ان سے بیٹھ کے بات چیت ہو؟ دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یا آپ کسی جتھے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یا ایک نان پولیٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ عمران خان کو ہی شوڈ بیہیو لائک اے پولیٹیکل لیڈر اینڈ پی ٹی آئی شوڈ بیہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی. اس کو سیاسی جماعت بننا ہوگا. ابھی تک ہم نے اس کو سیاسی جماعت اور عمران خان کو سیاسی قوت بنتے اور لیڈر بنتے یا بیہیو کرتے ابھی ہم نے نہ دیکھا ہے نہ محسوس کیا ہے. ہاں ملک کے حالات ہو سکتے ہیں مشکل، اور ایسے مشکل حالات میں پولیٹیکل لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں اور معاملات کا حل نکالتے ہیں. لیکن جس طرح میرے بھائی کنڈی صاحب نے بولا، عمران خان تو جمہوریت کے لبادے میں ایک بڑے شیطانی کھیل کا وہ ایک امام بنا ہوا ایک سوال ہے، پیشوا بنا ہوا ہے جس نے جی سوال یہ ہے کہ آپ نے تو چلے کہا کہ جب تک وہ جتھا یا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتا، وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتے، اس وقت تک بات چیت ممکن نہیں ہے. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی ایسا نہیں سمجھتے. انہوں نے تو ایک جنرل بات کی اور کہا کہ پارلیمنٹ اس اتفاق رائے اور بات چیت کے راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہے. اسپیکر قومی اسمبلی صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا. تو آپ نے میری بات پوری سنی نہیں. میں یہی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ملک کے، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس وقت، اس سے پہلے یہ ملک جو پی ڈی ایم نے اپنی پولیٹیکل تمام ایسٹس وہ سٹیکس پر ڈال دی ہیں، ہم ملک بچانے آئے ہیں. اور ملک بچانے کے لیے، اپنی اکانومی بچانے کے لیے، اپنے ایسٹس بچانے کے لیے، اپنی نیوکلیئر طاقت بچانے کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کا ایک ایک چپا محفوظ بنانے کے لیے اگر عمران خان طالبان کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو میرے خیال میں پی ڈی ایم کی حکومت بھی عمران خان جیسے قوتوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے. کیونکہ ہمارا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. عمران خان آئے تو بھی اس کی مرضی، نہ آئے تو بھی اس کی مرضی. لیکن اتنا یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ بات طے ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. عمران آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، عمران ہو نہ ہو، پاکستان آگے بڑھے گا، چلے گا اور انشاءاللہ ایشین ٹائیگر بھی بنے گا. اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب ہم ایک مضبوط اکانومی بنیں گے اور ہم ایک مضبوط ملک اور مضبوط نیشن، قوم بھی بنیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. نورین ابراہیم صاحبہ سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. نورین صاحبہ سوال تھا کہ پرویز الہی صاحب کے آنے کے بعد ان کی کیا پوزیشن ہوگی، کون نمبر 2 ہوگا، کون نمبر 3 ہوگا، 4 ہوگا تحریک انصاف میں؟ دیکھیں یہ تو ابھی بات ہوگی پارٹی کے اندر، لیکن فی الحال تو ایک جو جی آپ کا آئین کانسٹیٹیوشن پارٹی کا کیا کہتا ہے؟ آپ کا جو پارٹی کا ایک آرگینوگرام ہے یا ہائرارکی کا چارٹ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سیاست ہے. سیاست میں آپ نے دیکھا اگر ملک کی تمام جماعتیں آج پی ڈی ایم کی طرح ہمارے سامنے آ گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کو آگے چلانا ہے، تو اگر سیاست میں توڑ جوڑ لگا ہوا ہے، اگر کوئی جماعت آ کے کوئی ورکر ہمارے ساتھ مل رہے ہیں اور ایک بڑی ایک ہستی ہے اس ملک کی، ایک لیڈر ہیں، اور وہ پی ٹی آئی میں شمولیت میں سمجھتی ہوں ایک بہت خوشائن بات ہے، اور ان کی قیادت کے ساتھ پی ٹی آئی کو
आगे चलने में बहुत नहीं मदद मैं मिलेगी। उससे तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर और रहा, आपने सही जहाँ पॉइंट तक आउट ये किया। परवेज इलाही के बड़े घाट बाकी जो बात कर और रहे थे मंजे वे कि शैतानी सियासतदान है, बात, लेकिन उनका 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 क्या पोजीशन उनकी होगी, क्या वो क्या करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर? एज प्रेसिडेंट आएंगे जी पीटीआई के। अच्छा अच्छा, अभी इस पर एक तो बात बात होगी, आपने भी बात कहा करेंगे जी। अभी तो कि हम बड़ी ये ना खुशाइन पूरी बात है, बहुत अहम सियासी रहनुमा है, तो जो इमरान खान साहब के बयानात और जी। ख्यालात और आप सबकी बातें थी परवेज इलाही साहब के बारे में, उसके होते हुए बावजूद आपने उनको एक्सेप्ट किया, इसकी क्या वजह है? देखें जी, क्यों हम सियासत में है ना। आज आप देख नहीं रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर पीडीएम का हिस्सा बने हुए हैं, तो माजी में आपने देखा नहीं कि इन्होंने क्या बयानात दिए, किन अलकाब से एक दूसरे को जी जी बिल्कुल, पुकारा। लेकिन आप तो इस रिवायती सियासत के खिलाफ एक मौजूद है। मुहाज और जिहाद लेके आए थे ना, फिर फर्क क्या रह गया दीगर सियासी जमातों में और आप में? फर्क देखें, अभी ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके कह रहे थे कि हमने उनको उनमें सियासी सूझबूझ नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि सियासी सूझबूझ इसी तरीके से आती है कि जब आप एक्सेप्टेंस लाते हैं और आप दूसरे अपनी पार्टी को बढ़ाते हैं। अब इस वक्त पीटीआई जो है मुल्क की बड़ी जमातों में से एक है, और अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो पीटीआई में इमरान खान ही वो वाहिद एक शख्सियत हैं, इस वक्त लीडर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि मुल्क से बाहर भी जो उनकी। ठीक, चलें, पॉइंट टेकन। शाह खबर साहब, पहले तो एक मैं इमरान से नुक्ता, पाकिस्तान को जी निकाल जी दिया। ठीक और हो गया आज जिस नौरीन साहिबा, बहन मैं वापस आता हूँ। शाह खबर साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, अगर उनमें उनको किसी भी केस में सज़ा हो गई तो वो पार्टी सदर के तौर पे भी बरकरार नहीं रह सकते, तो इसका मतलब है कि बात तहरीक इंसाफ को ये चूज़ करना पड़ेगा कि पार्टी को कौन लीड करेगा। तो अगर आपको बता सकें कि पार्टी में भी कोई सक्सेशन का कोई मैकेनिज्म होता है कानून के मुताबिक, या बस जिसको बना दिया ठीक है? मेरा ख्याल है कि हर पार्टी का अपना मंशूर होता है और उसमें तरीक़ाकार दर्ज होता है कि उनके ओहदे कैसे जो हैं वो फिलअप होंगे। आपने देखा होगा कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, जी बिल्कुल, उनको जब कन्विक्शन हुई तो फिर उनको ओहदा छोड़ना पड़ा, जाहिर है कि वो तो कानून के मुताबिक छोड़ना पड़ता है। तो फिर उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को जो है वो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग बनाया। तो अब यहाँ पे तो चूँकि पीटीआई में चेयरमैन का ओहदा है जो मैं समझता हूँ सबसे कलीदी ओहदा है, जिस पे इमरान खान साहब जो हैं उसके चेयरमैन हैं, उसके नेक्स्ट हायरार्की में तो फिर प्रेसिडेंट ही आता है। लेकिन चूँकि उनके मंशूर में जो सबसे बड़ा ओहदा है वो चेयरमैन का है, अगर खुदा न खास्ता वो उस ओहदे पे नहीं रहते तो फिर तो डेफिनेटली उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो, या उनके मंशूर में जो तरीक़ाकार है, तो फिर उनको तो वो पोस्ट फिलअप करनी पड़ेगी। लेकिन होता ये है कि अभी तो खैर प्रोसेस चलना है कोर्ट्स का। जी बिल्कुल, मैं वैसे ही बात कर रहा था कि लेकिन इस पे उस बात सूरत में ऐसा ज़रूर है कि जी। कोई भी जिसको किसी अदालत ने सज़ा दी हुई हो तो वो इलेक्शन कवानीन के मुताबिक जो है वो फिर पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। जैसे जहांगीर तरीन साहब भी थे, वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी जी के, बिल्कुल, जब उनको नाअहल करार दिया गया तो फिर चूँकि वो ओहदेदार जो है वो ज़रूरी होता है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर बनने के जो है वो अहल होना चाहिए, तो उनको भी फिर उस ओहदे से जो है वो दस्तबरदार होना पड़ा था। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक खान साहब 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होंगे, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है, और वो फ़र्द जुर्म जब आयद होगी उन पे तो क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, या जैसे आपने कहा कि अदालत उनको कोई इस पे ज़मानत दे सकती है या उनको कोई रिलीफ? मेरा ख्याल है कि जो रूटीन में होता है उनके साथ भी ऐसा ही होगा कि 13 को अगर वो पेश हो जाते हैं एडिशनल सेशन जज की अदालत में, तो अदालत तो अपना वो जो वारंट है वो मनसूख हो जाएगा, क्योंकि वारंट उनकी सिर्फ हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए था। उसके बाद वो एक मुनासिब सी रकम का वो कर सकते हैं कि आप इतने का एक मुचलका या ज़मानतनामा जमा कराएं और अंडरटेक करें कि आप प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करते रहेंगे जब जब हुई। तो फ़र्द जुर्म आयद होने से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फ़र्द जुर्म होता है कि आपके खिलाफ ये एलिगेशंस हैं, क्या आप उसकी सेहत जुर्म से बिल्कुल, यानी कि उसको पढ़ के सुनाए जाएंगे, पढ़ के सुनाएंगे। ठीक, उसके लेकिन एक बाद सवाल फिर है, शहादत शुरू हो जाती है। एक सवाल है कि जब भी पुलिस या और दीगर कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों की या तहकीकाती इदारों की टीम खान साहब बुलाया कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, तो वहाँ से जवाब आए जी आप घर आ जाएं और आके जो भी सवाल जवाब करने आप कर लें, तो क्या ये रिलीफ भी लॉ इन्फोर्सर्स उनको दे सकते हैं? और अगर खान साहब तफ्तीश में उसका हिस्सा नहीं बनते, फिर क्या तरीक़ाकार होगा इसका? देखिए, ये जो तफ्तीश करने का कि जहाँ कहाँ तफ्तीश होनी है, तफ्तीश तो वैसे होती उधर ही है जहाँ पे कि वो तफ्तीशी अफसर का दफ्तर होता है या वो जहाँ पे इंटरोगेशन करते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है।
तफ्तीशी अफसर अपनी कन्वीनियंस और अपनी सवाबदीद के तहत किसी भी जगह पे तफ्तीश कर सकता है, ठीक। किसी के पास जाके भी कर सकता है। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि लोग सेहत ठीक नहीं होती, कोई ज़ख्मी है या कोई इस तरह का है, तो वो उसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन नॉर्मली हमने देखा ये है कि आम हालात में जो तफ्तीशी अफसर है, अब नैब के जो तफ्तीशी अफसरान होते हैं वो 18-19 ग्रेड के अफसरान होते हैं। हमने देखा है कि साबिक वज़राए आज़म, साबिक सदर, उनके पास जब उन्होंने बुलाया तो वो जाके पेश होते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं तफ्तीश को। तो ये तो एक कानून का मंशा है, एक तो कानून की पासदारी जो है वो हर एक पे फ़र्ज़ है। तो ये चॉइस जो है ये मुल्ज़म की नहीं हो सकती, जिस पे इल्ज़ाम है उसकी चॉइस नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ जो ये है, अभी एक मोहतरमा ने एक बात कही थी कि वो जो वज़ीराबाद सानिया में जो कत्ल के इल्ज़ाम में जो शख्स गिरफ्तार है, उसका वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो ट्रायल होता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन वो उस सूरत में है कि वो चूँकि मुल्ज़िम है, वो ज़ेर हरासत है, तो ज़ेर हरासत मुल्ज़मान जो हैं उनका हमने देखा है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के भी जो मुल्ज़िम होते हैं वो जेल के अंदर ही वीडियो लिंक की फैसिलिटी होती है और वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन शाह खावर साहब, अगर हम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो अगर आज कोई सियासी रहनुमा विदाउट नेमिंग एनीवन वो कहता है कि जी पुलिस मेरे घर आके तफ्तीश कर ले, मैं अदालत नहीं जाऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है मुझे, कल को कोई शख्स खड़ा होकर ये भी कह सकता है जी जज साहब भी मेरे घर आ जाएं, यहीं पे अदालत लगा लें। मुमकिन नहीं है। मैं अभी सिक्योरिटी बट आई एम सेइंग कि मतलब जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, जो जिस तरह मैं यही कह रहा हूँ कि ये मुल्ज़िम या इल्ज़ाम अलह की चॉइस नहीं हो सकती। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अब वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो वकला कराची में है, वो इधर प्रोसीडिंग्स लेकिन ये क्या प्रैक्टिस है सर? लेकिन ये एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं जी बिल्कुल। लेकिन ये देखें कि सूरत हाल जो है, अगर आप इफ़ यू बार्ज द कोर्ट ऑफ लॉ विद 2000 और 3000 पीपल, जिसका जज साहब ने भी बड़ा जिक्र किया, तो फिर ये कैसा रूल ऑफ लॉ है? महज़ब और जदीद माशरे में हम देखते हैं कि बड़े बड़े रहनुमा जो है अदालतों में जाते हैं, कोई पब्लिक जाना भी चाहिए। मैं आपको एक बात, ये क्या मिजाज? देखें, ये जहाँ तक सिक्योरिटी लैप्सेस या सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। एक वाकया भी हुआ। अब हो क्या सकता है, क्योंकि अब कानून का मंशा है कि उन्होंने अदालत में पेश होना है। अब जो अदालत है जिसमें पेश होना है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंतज़ामिया को, पुलिस को कहे, और फिर जो सिक्योरिटी का अमला होगा या जो भी एक ऑफिसर जो डिप्यूट होगा, सही, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो फिर PTI की क़यादत के साथ भी बात करे कि सिक्योरिटी किस तरीके से म्यूचुअली होनी चाहिए। और ये आपकी बात ठीक है कि अगर वहां पे आप अगर 1,500-2 हज़ार लोग लेके जाएंगे तो वो इटसेल्फ सिक्योरिटी लैप्स है। जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको पेश होना भी पड़े तो वो एक सिक्योरिटी जो भी टीम है उनके साथ म्यूचुअली एक चीज़ तय कर लें कि वहाँ पे कम से कम तादाद